السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ عمر صدیق اہل حدیثوں کا ایک حسینی عالم، لیکن عمر صدیق کو ہم عمر کذاب کہنا شروع کر دیں گے اگر اس شخص نے اپنے اس موقف سے رجوع نہ کیا۔ مولانا اسحاق اس بات کی وضاحت اپنی وفات سے پہلے کر چکے تھے۔ 2013 میں ان کی وفات ہوتی ہے اور وہ اس سے قبل اس کی وضاحت کر چکے تھے، جو کہ آج سے تقریباً 7 سال پہلے کا عرصہ بنتا ہے۔ لیکن اس نے اس کے باوجود ایک پرچی آنے کے اوپر یا پلاننگ کے ساتھ یہ سوال منگوا کر لوگوں کو بتایا اور جھوٹ کا پلندہ لوگوں کے سامنے کیا بیان کیا، پہلے وہ دیکھیے، پھر مولانا اسحاق اپنی وفات سے پہلے اس بات کی وضاحت کیسے کر چکے تھے وہ سنیے، اور ان کو اپنے دجل و فریب میں ایکسپوز ہوتے ہوئے سنیے۔ اسحاق جالوی کہتا ہے سیدنا عثمان کا قتل درست تھا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جاہل دنیا میں پیدا کیے ہیں کہ جن کا شر پاگلوں سے بھی بڑھ کر ہے امت پر۔ ہاں، سیدنا عثمان کی شہادت مظلومانہ شہادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لوگ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، وہ قمیض جو تجھے اللہ پہنائے گا، تو آپ نے وہ قمیض نہیں اتار دی۔ مومنو، اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ یہ ایک اس میں جو حوالہ تھا نا، وہ یہ تھا شہادت عثمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیش گوئی، اے عثمان اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے شہادت کے بعد یہ روایت سنائی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت یہ روایت کیوں سنائی؟ تو کہنے لگیں میں بھول گئی تھی۔ چنانچہ بقول مولوی اسحاق صاحب کے یہ سب راویوں کی بنوٹی باتیں۔ اب یہ کیا واقعہ نہیں بتائیے، کیا واقعہ؟ آپ بات دیکھیں کہ 6 سال حضرت عثمان رضی کے زمانے میں شورش برپا رہی، ملکوں میں گڑبڑ ہوئی ہے، پھر مکان کا محاصرہ ہوا، اما عائشہ وہاں موجود، اس وقت تو یہ روایت یاد نہیں آئی، اور بعد میں آپ کہتے ہیں میں اس وقت بھول گئی، اما نے نہیں کہا، نہ یہ کوئی بات ہوئی، لوگوں کی اپنی برائی باتیں، راوی ان کے ایسے ہی ہیں، اسماعیل بن ابی خالد مدلس ہے، نہیں ٹھیک۔ باقی جو شہادت ہے نا وہ ٹھیک ہے، وہ تو میں کئی مرتبہ بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر عمر عثمان پہاڑ پر تھے، پہاڑ لرزا، حضور نے ایڑی مریر کا رک جا، تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ یہ میں شہادت کا کیا منکر ہوں؟ میں جنہوں نے قتل کیا، جب یہ شیخ کٹھے ہوئے کہتے ہیں جب آپ غلطیاں ان کی مانتے ہیں تو پھر شہید کیسے؟ میں نے کہا یہ ہر غلطیاں جو ان کی وجہ سے وہ قتل کے لائق ہو گئے تھے۔ قتل تو آپ نے چھت پر چڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں پر قتل کی اجازت دی ہے، مرتد ہو جائے، شادی شدہ زانی ہو، یا اس نے قتل کیا۔ ان میں سے کوئی کام حضرت عثمان رضی نے نہیں کیا تھا۔ اگر حکومت کی کچھ پالیسیاں غلط بھی تھیں تو اسے ان کا قتل تو جائز نہیں ہو گیا تھا، جنہوں نے یہ کیا زیادتی اور ظلم ہی، اس لیے وہ مظلوم شہید ہوئے۔ شہید کا کب میں نے انکار کیا؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ میں تو حدیثیں سناتا ہوں کہ حضور نے پہاڑ پر کہا کہ تجھ پر نبی ہے، صدیق ہے اور شہید ہے۔ جی اچھا، یہ اللہ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، یہ والی کوئی حدیث یہ نہیں صحیح روایت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا کہتے ہیں، اور پھر اس کا مفہوم بھی واضح نہیں، یہ اپنی طرف سے کہہ لیتے ہیں کہ خلافت کا مسئلہ، جب آپ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی، وہ صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے مشورہ کیا کہ یہ لوگ جو ہے نا ضد ہیں کہ خلافت چھوڑنے، آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خلافت ان کے کہنے پر چھوڑ دیں گے تو یہ رسم چل پڑے گی کہ 2-4 آدمی ناراض ہوا کریں گے خلیفہ سے مطالبہ، یہ آپ رسم نہ جاری کریں۔ وہاں نہیں کہا کہ حضرت آپ کو تو حضور کیا کیسے قمیض پہناؤں گا، نہ اتروائیں، آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ وہ صحیح روایت یہ خود لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے آپ نے مشورے کیے، جب حضور خود بتا چکے تھے کہ عثمان تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ اب جو قمیض کی بات ہے نا، میں اس کی اور توضیح کر رہا ہوں کہ یہ خلافت تم نے اپنی طرف سے بنائی اور اتارنے کا مطلب معزول ہونا بنایا، جو رسول کریم علیہ السلام کے سامنے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ لوگ اپنے خواب بیان کرتے، تو ایک نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک رستہ اترا، آپ نے پکڑا چڑھ گئے، اس کے بعد دوسرے نے پکڑا چڑھ گئے، تیسرے نے پکڑا چڑھ گئے، چوتھے نے پکڑا تو رستہ ٹوٹ گیا، مگر بعد میں پھر جڑ گیا۔ اب اس کی تشریح سارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ رسہ جو ٹوٹ گیا
یہ وہ غلط کام تھے جو حضرت عثمان، یہ فتح الباری میں سب شرح دیکھ لیں کہ وہ غلط کام تھے جن کی وجہ سے وہ رسول اللہ اور خلفاء کے طریقہ سے ہٹ گئے تھے اور قریب تھا کہ ان سے نہ ملیں، مگر جو مصیبتیں ان پر آ گئی نا کہ دوسروں نے بھی ظلم زیادتی کی، اس مظلومی کی وجہ سے انہیں یہ رعایت مل گئی کہ وہ ان کی غلطیاں معاف ہو گئیں اور ان کو شہادت نصیب ہوگی، یہ صاف لکھتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ تشریح کیوں نہیں کرتے کہ حضور نے کہا تجھے اللہ قمیص پہنائے گا اور لوگ اتارنا چاہیں گے، یعنی تیرے خاندان کے لوگ اس رائے راست سے ہٹانا چاہیں گے تو بچ کر رہنا، نہ ہٹنا۔ یہ صحیح حدیث کے مطابق جو رستہ ٹوٹ گیا اتنی واضح کہ اللہ قمیص پہنائے گا اتارنا نہ، کہ خلافت کا خلت دے گا تو غلط کام کر کے نا اس کو نا بدنام کرنا اور اتار دینا، ورنہ اگر صاحب کہیں خلافت لکھا دکھائیں نا پھر خود کہتے ہیں علماء یہ کہتے ہیں، تو علماء یہ کیوں نہیں شرح کرتے جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ اس نے خواب حضور کو بتایا اور آپ کے سامنے یہ ساری چیز بیان ہوئی کہ دو ٹھیک چڑھ گئے، تیسرے کا رستہ ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تو یہی کہا ہے نا کہ وہ جنہوں نے گھیرا گیا تھا، میں فاضل یہ جو ہے نا کتاب بھی اصلی صاحب لکھ دے رہی ہے فتح، ایک عبارت ہے جو میں نے ان سے کہا اس کا میں نے نہیں آپ کو معاف کرنا اور اصلی صاحب قیامت کے دن پکڑوں گا۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ کون سی شہادت ہے جس پر صحابہ کرام ناراض سے دفن نہیں ہونے دیا فلان، اور میں نے کہا یہ کلپس جس حرامی نے دیا اس سے کہتے پوری سنا، یہ تو آبادیوں کی بات ہو رہی تھی کہ آبادی جو ہے مسجد عثمان کے خارجی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یار صحابہ کی موجودگی میں مہاجر انصار کے ہم نے قتل کیا، ان کے طریقے غلط تھے اور کسی نے ہمیں نہیں روکا، بعد میں دفن بھی نہیں ہونے دیا، ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ نامراد یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی شہادت ہے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، یہ میرا کیسے بیان تھا؟ میں نے تو خطبے دیے کہ وہ شہید ہوئے، اللہ کے رسول نے پیش گوئیاں کی تھی، پہاڑ لڑ رہا تھا، صحیح بخاری مسلم کی۔ یہ بھی ویسے میں نے یعنی کہ سنا نہیں تھا، میں اس لیے پوچھنے لگا تھا آپ سے، ابھی یہی پوچھنے لگا تھا آپ نے پہلے یہ ان سے پوچھنا کہ یہ نکال کرنا ہمیں ساری سناؤ، اگر یہ بات نکلی تو چلو اتنا ہی کافی ہے فتوے کے لیے کہ میں نے حضرت عثمان رضی کے بارے میں یہ گستاخی کی، توبہ توبہ۔ اب بازیوں کی بات تھی، بازی کہتے ہیں ہم یار اقراری ہیں کہ ہم نے ان کا محاصرہ کیا تھا، وہ انہوں نے خلافت کو تباہ کر دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کی موجودگی میں ہمیں قتل کیا، ان کو پھر دفن نہیں ہونے دیا صحابہ نے۔ اچھا، تو اس کے سارا بیان ان کا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ دیکھتے ہیں نا کہ مجلس میں جب لوگ بیٹھتے ہیں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ مرجئہ کیا کہتے ہیں، معتزلہ کہ میں سب بیان کرتا ہوں، اب آدھا ٹکڑا لے کر آپ ادھر ادھر سے کاٹ کر میرے ذمہ لگا دے کو بے ایمانی آ رہی۔ اچھا، سارے فتوے میں سے یہ غلط بات ہے، اور چیزیں جب ٹھیک ہے انہیں اختلاف ہوتا رہے، وہ پوائنٹ میں کہتا ہوں۔